सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। तमाम रात एक मरतबा दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو زبان سے کہنا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا انسان کے لیے انتہائی مشکل۔ میرا آج کا موضوع ہے دوسروں کو تکلیف مت دیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، اے ایمان والو، تم سیدھی بات کہو، بات کو گول مول کر کے بیان نہ کرو۔ اور جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی، اس کے اندر یہی ارشاد فرمایا گیا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کون ہے؟ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ مسلمان حقیقت کے اندر وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، نہ وہ زبان سے دوسروں کو تکلیف دے، نہ ہاتھ سے کسی دوسروں کو تکلیف دے۔ حقیقت میں مسلمان کی جو تعریف ہے وہ یہی تعریف ہے۔ جو مسلمان حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق ہے، یہی آدمی ہے۔ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا یہ کافر نہیں ہوا۔ وہ حقیقت میں ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ کامل مسلمان نہیں، اللہ کے احکامات کو ادا نہیں کر رہا، وہ بھی اسی طرح حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اور اسی طرح جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، وہ بھی حقیقتاً اسی طرح ہے کہ اصل میں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور یہ معاشرت، یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا جزء ہے، جس کو آج ہم جو ہے فراموش کر بیٹھے، جس کو آج جو ہے ہم اپنی زندگیوں سے نکال بیٹھے۔ یہ معاشرہ، اس کو ہم جو ہے بھول گئے، ہم یہی نہیں سمجھتے کہ یہ بھی دین کا کوئی حصہ ہے۔ اللہ نے انسان کو عقائد دیے، عبادات دی، معاملات دیے، اخلاق اور معاشرات۔ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ یہی کہ ایک تنہا انسان کہیں رہ نہیں سکتا، اور ہماری شریعت جو ہے اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ اب اس انسان نے دوستوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، والدین کے ساتھ بھی رہنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، بازار کے اندر بھی رہنا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے کس طرح گزارنی ہے، اس کے احکام جو ہے ایک معاشرہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ دین کا بہت بڑا جزء ہے، جس کو ہم اپنی کم فہمی، اپنی نادانی کی وجہ سے جو ہے اس کو ہم بھلا بیٹھے۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے،
دین کا ایک جز ہے، ہم اس بات کو جو ہے فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر معاشرے کو کیا خوب بیان کیا، پورے 2 رکوع اس کے بارے میں اس کی تفصیل کے اندر نازل کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت اذن اللہ، کہ گھروں کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرو۔ جو گھر والے ہیں وہ باہر والوں سے کس طرح بات کریں گے، یہ اس کی تفصیل جو ہے اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ نماز جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے، نماز کے احکامات، بہت سے مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا گیا، لیکن آپ کو اس کی تفصیل جو ملے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اندر ملے گی۔ آپ اس کو کس طرح ادا کریں گے، یہ نماز ہم نے کس طرح پڑھنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامات کے اندر ملے گی۔ میری طرف توجہ کریں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر، یہ معاشرہ جو ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 2 رکوعوں کو بیان کر دیا کہ ہماری زندگی، ہمارے معاملات، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا چلنا، یہ کس طرح جو ہے یہ اسلام کے مطابق ہو جائے، کس طرح جو ہے ہمارا بھائی، ہمارا مسلمان ہم سے محفوظ ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ وہ معاشرہ ہے جس کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس لوگ آتے اپنی اصلاح کے لیے، تو یہ جن کی اصلاح فرماتے، جو اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کر دیتا، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس کو تسبیحات دیتے، ذکر اذکار دیتے، 10 تسبیح آپ نے کرنی ہے، اب اس سے پوچھا جاتا، اس نے 5 تسبیح کی ہے، اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف دے دی ہے، اس سے سخت نفرت کا اظہار کرتے، اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ تو کسی کو تکلیف دینا اپنے ہاتھ سے ہو، یہ زبان سے ہو، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ انسان مسلمان وہی انسان ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان، دوسرا انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ عالم بننے سے پہلے، مفتی بننے سے پہلے، نیک بننے سے پہلے انسان کو انسان بننا بہت ضروری ہے۔ ایک اچھا آدمی بننے سے پہلے انسان بننا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جانور جو لوگوں کو فائدہ ہی پہنچا رہا ہے، زندہ ہے، اس کے ذریعے، اپنے دودھ کے ذریعے، گائیں ہے، بکری ہے، یہ فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنا دودھ کے ذریعے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی یہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لوگ اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، اس کے گوشت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہ ایک جانور ہے۔ اور دوسری جانور کی وہ قسم جو لوگوں کو جو ہے نقصان ہی پہنچا رہا ہے، ہر وقت نقصان ہی نقصان، سانپ ہے، بچھو ہے، یہ لوگوں کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں۔ اور تیسرا وہ جانور جو فائدہ پہنچاتا ہے، نہ نقصان کرتا ہے، لومڑی ہے، گیدڑ وغیرہ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اچھائی اس کے اندر یہی ہے کہ یہ انسان بن جائے۔
جو اس کو بنایا گیا اگر یہ نہیں بنتا، یہ جانوروں کی طرف جاتا ہے تو جانوروں میں سے بھی سب سے اعلیٰ جانور بن جائے، پہلی قسم والا جانور بن جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو تیسرا جانور بن جائے، نہ کسی کو نقصان پہنچائے نہ کسی کو فائدہ پہنچائے۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر جو ہے یہ وہ جانور تو بن ہی چکا ہے جس کے اندر اس کا اپنا بھی فائدہ نہیں، لیکن لوگوں کو جو ہے یہ آزائے اور تکالیف اور مصیبت پہنچا رہا ہے۔ تو انسان سب سے زیادہ اشرف المخلوقات ہے، یہ وہ انسان بن جائے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، جو اس کو بنایا گیا ہے وہ یہ بن کر رہے، یہی اس کے اندر جو ہے کامیابی، اسی کے اندر اس کا فائدہ ہے۔ انسان ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، آخرت کے اندر اس کو فائدہ ہوتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر نہ کرے گا تو آخرت کے اندر اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یہی بات ہوگی، اس پر اس کی کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی۔ نفل نہ ادا کرے، تسبیحات نہ کرے، فرائض کو ادا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن کوئی انسان دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کی اس وجہ سے آخرت کے اندر جو ہے پکڑ ہوگی۔ یہ جو دوسروں کو جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے، اگر نیکی نہیں کر رہا، نفل نہیں ادا کر رہا، وہ اگر تسبیحات نہیں کر رہا تو یہی ہوگا کہ آخرت کے اندر اس کو کوئی اجر نہیں ہوگا اس پر۔ لیکن یہ جو دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس پر اس کے لیے آخرت کے اندر جو ہے پکڑ ہوگی۔ اب دو چیزوں کے اندر تعارض ہو گیا، ایک یہ ہے کہ معاشرے کو فائدہ پہنچانا، اس کی وجہ سے کسی انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، دوسرا یہ کہ یہ نفل ادا کر رہا ہے، تسبیحات کے اندر مشغول ہے۔ اب ایک آدمی کی جان کو خطرہ ہے، یہ نفل ادا کرے کہ اس آدمی کی جان کو بچائے، کیا یہ عمل کرے گا؟ اس کے لیے یہی ہے کہ یہ نفلوں کو چھوڑ کر اس انسان کی اس کی حفاظت کرے، اس کی جان بچانے کے لیے یہ جو ہے بھاگ جائے۔ ایک یہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ کنویں کے اندر گر رہا ہے، یا کسی کو کوئی سانپ جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے، یا دشمن ہے، یا کسی کی چوری ہو رہی ہے، تو یہ انسان اپنے ذکر کو چھوڑ دے، اپنی نفل عبادت کو چھوڑ کر جو ہے اس انسان کی جو ہے حفاظت کرے، اس معاشرے کی طرف بھاگے، اس کی حفاظت کرنا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فرمایا جو آدمی نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ وہ نماز کے لیے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرائے، اور میں کچھ نوجوانوں کو یہ کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کرے، اور جو گھروں کے اندر بغیر عذر کے نماز ادا کر رہے ہیں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں۔ تو اب اس سے بعض حضرات نے کہا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت ہے، بعد نے یہ کہا کہ یہ واجب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے، بیماری کی حالت کے اندر پاؤں سے چلا بھی نہیں جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے کندھوں کے سہارا کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا کہ کسی حالت کے اندر جہاں تک تم سے یہ کوشش ہو سکے نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ اب علماء فقہا اس بات پر متفق ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور اس کی بیماری کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، تو یہ جب مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کرے گا تو جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ نماز ادا کر رہا ہوگا تو اس کو جو ہے تکلیف ہوگی، اس کی بدبو کی وجہ سے ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی۔ تو کیا فرمایا علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس تکلیف سے کسی مسلمان کو بچانے کے لیے اس کے لیے یہی ہے
کہ یہ گھر کے اندر جو ہے نماز کو ادا کرے تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے کسی دوسروں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لہسن کھا لے، پیاز کھا کر مسجد کے اندر تشریف نہ لائے، اس کے اندر جو ہے منہ سے بدبو آئے گی، جس کی وجہ سے جو ہے فرشتوں کو جو ہے تکلیف ہوگی، ساتھ بیٹھنے والوں کو جو ہے اس سے تکلیف ہوگی۔ تو یہ آدمی جو ہے مسجد کے اندر جو ہے پیاز اور لہسن کھا کر جو ہے تشریف نہ لائے۔ آپ نے دیکھا حجر اسود جس کو بوسہ دینا بہت بڑی عبادت ہے، اس کو بوسہ دینا فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے، اس کے ساتھ بوسہ دینا جو ہے اپنے گناہوں کو ختم کرنے والا ہے، اس کے گناہ جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو بوسہ دیا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے آپ کسی کو وہاں پر دھکا دے رہے ہیں، کسی کو عذاب پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا کر جو ہے اس عبادت کو ادا نہ کیا جائے، بلکہ آپ کی اس عبادت کو ادا کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کہ دھکا دیا جا رہا ہے، تو آپ جو ہے دور سے استعلام کر دے، آپ کو اللہ رب العزت کی ذات بولی اجر عطا فرمائے گی۔ قرآن مجید پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ ایک لفظ پڑھیں گے، ہر الفاظ کے بدلے جو ہے اللہ رب العزت کی ذات 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید پڑھا، لیکن آپ کے پاس کوئی آدمی بیمار ہے یا وہ سویا ہوا ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے قرآن مجید جو ہے بلند آواز سے ادا نہ کیا جائے، اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے قرآن مجید کو اونچی بات سے ادا نہ کیا جائے، یہ ثواب تو آپ کر رہے ہیں، یہ 10 نیکیاں تو آپ کو مل رہی ہے، لیکن آپ کے اس پڑھنے کی وجہ سے جو سوئے ہوئے کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف دینا جو ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز ادا کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس کو ادا کرنے کے لیے جاگتے، پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے، کس طرح جاگتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح جاگتے کہ ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہوتی کہ میرے اس جاگنے کی وجہ سے اس کو بھی تکلیف نہ ہو۔ خاموشی کے ساتھ جاگتے، خاموشی کے ساتھ وضو کرتے، دروازے کو بھی آہستہ کھولتے کہ اس کی آواز بھی جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ عبادت جو ہے تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کر رہے، لیکن یہ فرما رہے کہ میری اس نماز کی ادا کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ عبادات نوافل، ہم یہ جو عبادات ادا کر رہے، کوئی نیکی کا کام کر رہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ کسی مسلمان کو جو ہے تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام ہمیں سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام کا لفظ ہی سلامتی لے کر آیا ہے۔ ہم کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے اندر کہیں ہیلو ہے، کئی آداب ہے، کئی نمستے، کئی کیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اسلام یہ سلامتی سے ہی نکلا ہے، اور اس نے یہ فرما دیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ جب تم کسی مسلمان سے ملاقات کر رہے ہو تو اس کو بھی یہی درس دے رہے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر جو ہے اللہ رب العزت کی سلامتی ہو اور اس کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں جو ہے تم پر نازل ہو۔ یہ ہم اس کو جو ہے پیغام دے رہے ہیں، جب ہم اس سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہی ہم اس کو درس دے رہے ہیں۔ اسلام سلامتی سے نکلا ہے اور یہ سلامتی والا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو،
نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کے ہاتھ کی وجہ سے کسی کو جو ہے تکلیف پہنچے۔ ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے، کسی پر طنز نہ کرے، اپنی زبان سے جو ہے کسی کو بھی تکلیف نہ دے، بلکہ ہم وہ بات کریں جس سے دوسروں کو جو ہے تکلیف نہ ہو، دوسروں کو جو ہے کوئی اذى نہ پہنچے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی بات کہو، اپنی بات کو جو ہے گول مول کر کے بھی بیان نہ کرو جس کی وجہ سے جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچے، ایسی بات نہ کرو، بلکہ سیدھی بات جو ہے دوسروں کو کہو، اپنی زبان کے ساتھ جو ہے کسی کو اذى نہ پہنچاؤ، اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے کسی کو اذى نہ پہنچاؤ۔ آپ کسی مجلس کے اندر چلے گئے، وہاں جا کر آپ نے سلام کر دیا، کوئی واعظ ہو رہا تھا تو آپ نے سارے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی، تو یہ بھی جو ہے اذى والا معاملہ ہے۔ اب مسجد کے اندر گئے، وہاں پر ذکر ہو رہا تھا یا لوگ نماز کے اندر مشغول تھے، آپ نے اونچی بات سے جا کر وہاں پر سلام کہہ دیا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کھانے کے اندر مشغول ہے اور وہاں پر جا کر سلام کرنا، اونچی بات سے سلام کہہ دے، تو یہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ باتیں جو ہے ناپسندیدہ ہے، آپ نے سلام کر دیا، آپ نے نیکی والا معاملہ اختیار کر لیا، لیکن اس معاملات کے اندر اس کو جو تھوڑی سی اذى اور تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے جو ہے وہ بچا جائے، یہ بات جو ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان معاملات کے اندر اپنی زبان سے جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ جہاں جہاں ہو سکے اس کو اختیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ زبان جو ہے، یہ زبان اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے لوگ جو ہے جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب ہم زبان کا استعمال صحیح نہیں کریں گے، اس زبان سے گالی گلوچ ادا کریں گے، اس زبان سے ہم بغیر سوچے بات کو نکالیں گے، تو یہ زبان جو ہے ہمارے لیے جو ہے جہنم کے جانے کا باعث بنے گی۔ اور جب ہم اس زبان سے سوچ کر بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، تو یہ زبان جو ہے ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو ہم اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو مار دیا، بے فضول اس کو مارنا شروع کر دیا، ایسا نہ کرے۔ اپنے ہاتھ سے جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ راستے کے اندر جو ہے ہم نے کوئی چھلکا پھینک دیا، اپنے ہاتھ سے کوڑا کرکٹ پھینک دیا، اپنے ہاتھ سے پتھر ہونا تو یہ چاہیے کہ راستے سے آزاد تکلیف کو ہٹا دینا چاہیے، یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اپنے ہاتھ سے ایسا کام نہ کریں جس سے جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچے، جس سے جو ہے دوسروں کو تکلیف ہو، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے جو ہے یا دوسروں کو جو ہے یہ عورت جو ہے تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا یہ اس عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گی۔ اور ایک عورت جو اچھے اعمال کرنے والے بھی نہیں لیکن وہ کسی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اس کی وجہ سے کسی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، فرمایا کہ وہ عورت جو ہے جنت کے اندر داخل ہوگی۔ تو اپنی ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف کی وہ یہی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ آدمی ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ اور یہ بات ہمیں دیکھنے کے اندر بہت ہی آسان لگ رہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہم زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہیں جا رہا کہ کوئی مسلمان ہمارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ جا رہا ہو۔ کہیں نہ کہیں جگہ ہم دوسروں کو تکلیف ہی پہنچا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہم نقصان ہی کر رہے ہیں، ہم زبان سے برا کہہ رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے، کسی کی چغلی کر رہے، کسی کو گالی دے رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے معاشرے کے اندر جو ہے اپنا لی ہے، اور یہ معاشرہ ہے، یہ معاشرے کے اندر ایسا جز ہے جس کو ہم جو ہے بھول چکے ہیں۔ اور ایک دوسروں کا خیال رکھنا اور مسلمان جو ہے ہم سے محفوظ ہو جائے،
یہ بہت ہی بڑی نیکی، بہت ہی بڑی عبادت ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر جو ہے کافر بھی ہے کہ کافر کو بھی آپ کی وجہ سے جو ہے تکلیف نہ پہنچے۔ آپ ایک امن والے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پر کافر بھی ہے، جہاد کے اندر وہاں پر ان کے ساتھ قتل و غارت کرنا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب یہاں پر امن والی جگہ کے اندر ہیں، وہاں پر مسلمان بھی موجود ہے اور کافر بھی موجود ہے، تو آپ جو ہے ایسے ہی اس کو جو ہے کوئی بات بھی نہیں، اس کو آپ اذیت اور تکلیف آپ کی وجہ سے جو ہے اس کو بھی جو ہے اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ایک قبطی کو جو ہے مکہ مارا اور وہ اس سے جو ہے قتل ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی اپنے لیے گناہ کے ساتھ تعبیر کیا، لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے خوف ہے کہ اگر میں دوبارہ واپس جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہ قبطی کا قتل یہ کافر کا قتل تھا، لیکن وہاں پر مسلمان وہ لوگ امن کے ساتھ رہ رہے تھے، تو یہ قتل کو بھی انہوں نے اپنے لیے گناہ شمار کیا۔ تو یہاں پر مسلمان کافر بھی جہاں پر رہ رہے امن کی حالت کے اندر ہے، اس کو بھی جو ہے کسی مسلمان سے جو ہے عذاب تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ رب العزت سے ہی دعا ہے کہ ہمیں جو ہے حقیقی مسلمان بنائے اور ہماری وجہ سے جو ہے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو جو ہے عذاب اور تکلیف نہ پہنچے، چاہے زبان کے ساتھ ہو چاہے ہاتھ کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت سے ہی دعا ہے کہ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ